شب القدوس گنگوہا انڈیا میں ایک بہت پرانا مزار ہے، وہاں کا میں آج آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، دنیا بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے تابع دار، آپ کے چاہنے والے وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چمکتی ہوئی چیز گزر رہی ہے۔ تو مریدگان نے جو کہا، حضرت یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے اوپر کی طرف آنکھ اٹھائی اور اللہ کی کرامات اتنی تھی ان میں کہ انہوں نے دیکھا، اور اپنے قائدین جو تھے ان کے، اپنے ماننے والے جو تھے، اپنے مریدگان جو تھے، ان کو کہا کہ یہ ہانڈی جا رہی ہے اور کسی پر کالے جادو کا جو ہے وار کیا گیا ہے۔ تو مریدگان نے کہا کہ حضرت آپ میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت کرامات ہیں، تو اس کو اپنے سامنے حاضر کریں۔ حضرت نے اشارہ کیا اور ہانڈی نیچے آ گئی۔ کالے علم نے ہانڈی کے عمل کا وار بہت صدیوں سے کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل جو ہے بندہ مار عمل کہلاتا ہے۔ اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی شیاطین اس میں طاقت رکھتے ہیں کہ بندے کا کایا پلٹ دیتا ہے یہ ہانڈی کا کالے علم کا عمل۔ تو آج میں آپ کو اس کے پلٹنے کا تمام طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس سے حفاظت کا، قرآن اور سنت کے لحاظ سے۔ حضرت نے ہانڈی کو نیچے بلایا اور پوچھا کہ اے ہانڈی، اے شیاطین، اے جنات، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنات ہیں، اور ہمارے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ فلاں فلاں بندے کے پاس جا، اور وہاں جا کر یہ ہانڈی ٹوٹ جائے گی، اور جیسے ہی یہ ہانڈی ٹوٹے گی اس شخص کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کا ذرہ ذرہ پھیل جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ہانڈی کے جنات شیاطین نے حضرت کو بتایا۔ تو حضرت نے اپنے مریدگان کی طرف دیکھا، تو مریدگان نے کہا کہ آپ پر اللہ کی کرامات ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو حضرت نے جو ہے اس ہانڈی کو حکم دیا، اے ہانڈی واپس پلٹ جا، اللہ کے حکم سے یہ واپس پلٹ جا، اور جس شیطان عامل نے تجھے 4 پیسے لے کر بھیجا ہے اس پر جا کے الٹا وار ڈال دے۔ تو وہ ہانڈی اسی وقت جو ہے پلٹی، اور اس عمل کے جا کے چتھڑے چتھڑے کر دیے، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہانڈی کا عمل جو ہے یہ پلٹ بھی جاتا ہے اگر کوئی آگے کامل پیر ہو تو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے، اندر کی کھوپڑی کا عمل کیا جاتا ہے، خنزیر کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام عملیات جو ہیں کالے علم میں آتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے بھی حقائق ملے ہیں کہ جو کوڑا اکٹھے کرتے آپ نے دیکھے ہوں گے، کتے مر جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں لے جاتے ہیں، اور یہ کھوپڑیاں سکھا کر یہ بہت مہنگے داموں بکتی ہیں۔ اور مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بندر کی کھوپڑی پر بہت کالے علم کا وار ہوتا ہے، زبردست۔ میں کیا کرتا ہوں، اس بندے نے بتایا کہ میں بندر لے کر اس کو بے ہوش کر کر اس کو ذبح کرتا ہوں، اور اس کی کھوپڑی زمین میں دفن کر کے اس پہ کیمیکل ایسے لگاتا ہوں کہ جلد سے جلد جسم سڑ جائے اور صرف کھوپڑی رہ جائے۔ الو کے خون سے بہت ظالم قسم کا کالا علم ہوتا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں کالے علم کی نشانیاں ہیں۔ میں آج بھی ایک طالب علم ہوں، گناہگار ہوں، کوئی بڑی ہستی نہیں ہوں، کوئی بڑی ہستی نہیں ہوں۔ میری ساری زندگی آدھی سے زیادہ انہی کاموں میں گزر گئی ہے، ان تمام کاموں کو سلجھاتے ہوئے۔ سورہ طارق صرف 25 بار پڑھنا ہے،
ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صبح شام پڑھنے۔ زندگی میں کوئی کالا جادو کا وار ہے، بہت سخت ترین وار ہے۔ کسی نے تمہارے پہ عمل کیا ہوا ہے کالے جادو کا، کسی نے چاہے کچھ بھی کیا ہوا ہے، گھر میں کوئی فرد اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں آپ معاملہ کیا ہے اس آیت میں، بڑی طاقتور چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، آپ کی سوچ سے بھی طاقتور چیز ہے۔ شیاطین جو ہیں وہ کہتے ہیں مکر کو، کیا کہتے ہیں؟ شیاطین جو ہیں کہتے ہیں مکر کو۔ ایک کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، موت کے وقت شیاطین کا کیا مکر و فریب ہوگا کہ وہ انسان کے ایمان کو جو ہے وہ چھیننا چاہیں گے، کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ جو ہے وہ نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت بتاتا ہوں میں کہ شیاطین تیرا مکر ہے، یہ آیات جو ہے بتاتی ہیں کہ شیاطین تیرا مکر ہے، اور رب کی تدبیر میں شیاطین غالب نہیں آ سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر بہت طاقتور ہے، اللہ غالب ہے۔ زندگی کا معمول بنا لیں، جو کہتا ہے نا کہ مجھ پر کوئی جادو ہے، کوئی اثر ہے، مجھ پر سایہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تنہائیاں میری پاک نہیں ہیں، اور چاہتا ہے کہ سب معمول پر آ جائے، تو اس آیت کو معمول بنا لو اپنا، جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، سورہ طارق، اس کی جو آخری آیات ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ جو آیات ہے آخر تک اس کو پڑھیں، 25 بار روزانہ صبح شام پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے جتنا بھی سخت کالا جادو ہو، کوئی اثرات ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، یہاں تک کہ یہ بچھو کے کاٹنے، سانپ کے کاٹنے میں بھی یہ صورت جو ہے کام آتی ہے۔ صرف اپنا تھوک لگا دیں اور اس جگہ پر دم کر دیں، آپ کو ایسے پرتاثیر جو ہیں اس میں اثرات نظر آئیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کسی پیر فقیر بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورانی دنیا چینل میں آپ کو اتھینٹک وظائف دیے جاتے ہیں، تجربے یافتہ وظائف مہیا کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کسی کے پاس جائیں یا نہ جائیں، توکل صرف اللہ پر کریں، رب پر کریں۔ جس کا توکل جو ہے رب پر ہوتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔